الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، پھر یہ آیات مبارکہ سمجھ میں آئیں گی۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اس کے بعد قرب و جوار کے جو علاقہ جات تھے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر دنیاوی نقشہ دیکھا جائے تو سعودی عرب کے ساتھ کئی ریاستیں، کئی ممالک کی باؤنڈری اور اس کی سرحد جو ہے وہ لگتی ہے، جس میں سے عراق، ایران، اسی طریقے سے نجران جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ اس کے ساتھ لگتا تھا۔ جب دوسرے لوگ مسلمان ہوئے، نجران کے عیسائیوں نے سوچا سمجھا، آپس میں میٹنگ کی بھی دیکھو قید ہو کر چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ہم جا کر مسلمانوں کے نبی کے ساتھ رابطہ کریں۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ وہ لوگ تقریباً 60 آدمیوں کا قافلہ، جس کے اندر تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، تاجر قسم کے لوگ بھی تھے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وفد کے اندر شامل ہوئے اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کر پتہ کیا مسجد نبوی کے اندر، پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرہ میں ہیں۔ بڑے ششدر اور حیران ہوئے کہ اتنا بڑا آدمی اور چھوٹے سے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، بیٹھے۔ رات کا جب وقت ہونے لگا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا آپ کا منصوبہ کیا ہے، کیا پروگرام ہے، جانا ہے یا رہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے رائے دی، اے آقا اتنے مالدار تو ہم لوگ ہیں نہیں کہ ہم ایک ہی آدمی اتنے آدمیوں کا بوجھ اٹھا لے، نہ ہی ہمارے پاس اتنی بڑی کوئی لمبی چوڑی کوئی ریسٹ ہاؤس ہے کہ جس کے اندر ہم ان کا انتظام کریں، یہ وہاں پر رہیں۔ یوں کر لیں بھی ہر ساتھی جو ہے ایک ایک دو دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سہولت ہے، ان کے لیے بھی سہولت ہے، ہر آدمی کے لیے سہولت ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اکٹھے رہیں گے، چاہے ہمیں آپ اپنی مسجد میں ڈرا دیں، ہم یہاں ٹھہر جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بتایا، انہوں نے یہ فرمایا، صحابہ اکرام نے کہا ٹھیک ہے جیسے یہ کہیں۔ وہ مسجد میں ٹھہرے، ان کی سواریوں کا انتظام وغیرہ کیا گیا، بٹھانے کا۔ ان لوگوں نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ شرائط طے کی، عہد و پیمان کیا
ان کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے بیٹھے انہوں نے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے۔ یاد رکھو عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی کہنے لگے، کہا نصرانیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ تثلیث کا قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا گروہ جو ان 3 میں سے تیسرا ہے، اس کے اندر جا کر پھر 2 طبقے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے بی بی مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت مریم کی جگہ پر جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں۔ اور ایک گروہ اور ہے وہ سرے سے کہتا ہے کہ یہ ہے ہی خدا، ٹھیک ہے، بیٹے کا ایک، دوسرا 3 میں سے ایک ہونا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھی دیکھو تم جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، کبھی خدا کو بھوک لگتی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگتی ہے؟ کہنے لگے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کبھی خدا کو پیاس لگتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیاس لگتی ہے؟ کہتے جی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بھوک لگی اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو فرمانے لگے کہ کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کو ہے تو دو۔ انہوں نے اپنے تھیلے اور ساز و سامان جو تھا اس کو دیکھا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں نکلی، حتیٰ کہ سامنے انجیر کا ایک درخت تھا، انجیر کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے اور اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے جا کر دیکھا کہ انجیر کا تو موسم ہی نہیں ہے لگنے کا۔ اتنی بھوک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگی ہوئی تھی۔ کبھی خدا کو بھوک لگتی ہے؟ کہنے لگے پیاس نہیں۔ حضرت عالم الغیب کون ہے؟ کہنے لگے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے نہیں، وہ تو عالم الغیب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی زمینوں کی خبریں ہیں سارے کی؟ کہنے لگے نہیں۔ خدا کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ جس کو آسمان و زمین 14 طبق کی خبریں ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اتنا فرق ہے اس کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، حقیقی خدا کھاتا نہیں ہے، حقیقی خدا پیتا نہیں ہے، حقیقی خدا آسمان زمین کے اندر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کافی گفتگو ہوئی، چند باتیں ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کبھی خدا کسی کے پیٹ میں رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جناب عیسیٰ بی بی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کافی ساری باتیں ان سے کی، پوچھا اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کیسے تھے؟ اللہ کے ہاتھ کی تو شان کوئی نہیں جانتا کیسے ہے۔ تو انہوں نے کافی ساری باتوں میں جواب یہ دیا کہ جو حقیقی خدا ہے وہ خدا حقیقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چیز سے نفی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اتنا فرق ہے تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ اور خدا ایک ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی اس وقت یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک کہ اللہ کہ نہیں ہے مخفی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی کوئی چیز آسمان میں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز ایسے ہے
جس طرح بڑے میدان کے اندر گیند پڑی ہوئی ہو، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اس طرح ہے جیسے بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک ٹائر پڑا ہوا ہو۔ اب اس کی کیا حیثیت، وہ چھپ سکتا ہے کہیں پر؟ جس طریقے سے وہ نہیں چھپ سکتا، اسی طریقے سے 14 طبق کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی اس کے اوپر چل رہی ہو، اللہ کی ذات آدھی رات کے وقت بھی اس کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی کھسکھساہٹ کو سن رہے ہیں، تو پھر اس اللہ سے کیا مخفی ہو سکتا ہے؟